سب سے پہلے تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اینڈ تک۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ عیسائی کا جھوٹا کھا لو، یعنی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے کھا لو مگر شیعہ کے ساتھ نہ کھاؤ۔ کیا شیعہ کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ اس طرح ذہن نے اندھا کر رکھا کہ وہ جو رسولہ کو مانتا ہی نہیں، دجال اور کذاب کہتا معاذ اللہ، دجال اور کذاب کہتا معاذ اللہ، اس عیسائی کے ساتھ کھا رہو جو حضور کے نام پر جان قربان کرتا۔ صرف آپ سے اس کا ذہن مختلف ہے، آپ اس بیچارے کو کہتے ہیں اس کا نہ کھاؤ۔ میوزک اپنے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ اب مودیوں کا بیچاروں کا انٹلیکچوئل لیول چھوٹا۔ عیسائی رہنماؤں نے اور مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والوں نے آج آپ تک کالے کی ہیں کہ عیسائی پاکستان کے اس بیان کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ آ جاؤ بتاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ باقی جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے ہم انہیں 100% غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ انہیں بھی رہنے کا حق ہے۔ ان کو آپ نے دنیا سے ختم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سارے کافر دنیا سے ختم کر دیے؟ دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب جذباتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا علماء ٹکر لیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ٹھیک ہے، ان کو ہم بینیفٹ دیں گے۔ یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو آپ کو کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو کہ عیسائی پاکستان کے اس بیان کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں، لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ انہیں بھی رہنے کا حق ہے۔ ان کو آپ نے دنیا سے ختم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سارے کافر دنیا سے ختم کر دیے؟ سمجھ آئی؟ یہ فرق دیکھا آپ نے؟ بیان کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں، بیان کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگیں انجینئر کے بکس میں چلے۔ اتحاد امت کیا، اب تو ہم نے دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا، یعنی امت دعوت کا بھی امت اجابت کا بھی۔ پہلے تو صرف امت اجابت کا اتفاق ہوا تھا نا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ میرے خلاف کٹے ہوئے تھے، اب تو جیوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے فتنہ کھڑا کر رہا ہے۔ جی اب یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی اور اس ویڈیو میں جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے کسی اور کمیونٹی کے حوالے سے یا کسی شخص کے حوالے سے، تو آپ نے دیکھا کہ مولانا اسحاق صاحب نے بھی کیا بات بولی اور اس کے علاوہ انجینئر محمد علی مرزا نے بھی کیا بات بولی۔ تو اب یہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے لحاظ سے کسی کے حوالے سے کہ جناب اگر کوئی کمیونٹی یا کوئی بندہ اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بتانا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ اب جو یہ بات ان لوگوں نے بتائی وہ تو تھی کسی اور کمیونٹی کے بارے میں، یعنی کہ وہ غیر مسلموں کے بارے میں، لیکن اب جو ویڈیو آپ کو میں دکھانے لگا ہوں اس میں آپ کو پتہ لگے گا یہ عقیدہ ایک مسلم کا ہے، اور جو بتا رہا ہے وہ بھی مسلم ہے، اور جس کی طرف نسبت کر کے بتا رہا ہے وہ اس سے بڑا مسلم ہے، یعنی کہ وہ ان کے فرقے کا سربراہ ہے۔ میں عرش پہ گیا تھا اللہ کو ڈھونڈنے، تو جب میں وہاں پہنچا، اعلیٰ حضرت کے لفظ سنو، جب میں وہاں پہنچا تو عرش کو بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا، جیسے بھیڑیا بھوکا ہوتا ہے شکار کے لیے منہ کھلا رکھتا ہے کہ کہیں سے آئے تو دبوچ لوں، کہا عرش کو میں نے بھوکے بھیڑیے کی طرح۔ اب اس ویڈیو کا کیا مطلب لیا جائے، ایسا عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں کیا مطلب لیا جائے کہ وہ گستاخی کر رہا ہے یا پھر وہ گستاخ ہے؟ اس کے علاوہ اب یہ جو بات جس کی طرف نسبت کر کے یہ بتا رہا ہے یہ مولوی، وہ ان کے مطابق کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، وہ ان کے فرقے کا سربراہ ہے، ان کا بڑا ہے، کہ ایسا دعویٰ نہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہ کسی اور صحابی نے کیا، لیکن یہ کر رہے ہیں اور یہ جو عرش کی مثال دے رہے ہیں وہ بھی کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح۔ اب یہ جو بات اس مولوی نے بولی اور جس کی طرف نسبت کر بولی، اب یہ آپ کا کام ہے، آپ نے بتانا ہے کہ جناب یہ گستاخی اللہ پاک کی ہے یا اللہ پاک کی عرش کی ہے۔ رول آف لا کریں، ان کے اوپر پابندی لگانے سے فرق پڑے گا، میں سمجھتا ہوں فرق پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ممبر اسلام کے اوپر بیٹھ کے جو زبان ان لوگوں نے استعمال کی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل، یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک اسلامک اسکالر ہے جو درود پڑھ کے اپنا پروگرام شروع کرتے تھے، درود پڑھ کے ختم کرتے تھے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کے خلاف فیصلہ لے لیا، لیکن جو عناصر، جو لوگ ممبر اسلام پر بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے، اسلامی نظریاتی کونسل کی آنکھیں بند ہو گئی اور ان کو سنائی نہیں دیا۔
تو یہ پرابلم ہے اور یہ کلیکٹیو مسئلہ ہے. یہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم اس کے اوپر بھی فیصلہ سوال ہے, پاکستان کے فیصلہ سازوں کے اوپر بھی سوال ہے, اور پاکستان کے جو مذہب کے اعلیٰ ترین اکابرین ہیں ان کے اوپر بھی سوال ہے. سالوں کے الزام لگا کے گندا کرنا چاہتے ہیں اسے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ گندا ہو کے اس دنیا سے جائے, ایسا نہیں ہوگا. ہم ہے نا, ہم بتائیں گے کہ اس نے کوئی توہین رسالت نہیں کی. ہم بتائیں گے کہ اس نے کوئی توہین رسالت نہیں کی. توہین رسالت یہ نہیں ہے. اس نے ایک مسئلہ بتایا, اس نے ایک عیسائیوں کے حقوق بتائے, اس نے ایک حق بتایا. اس کی زبان لڑکھڑا گئی, ہو جاتا ہے, سب قدم نشانی ہو جاتی ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسلام اتنا ظالم مذہب نہیں ہے. میرا خدا اتنا ظالم نہیں ہے, میرا اللہ اتنا ظالم نہیں ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین رحمت للعالمین نہیں ہے اتنے ظالم. مجھے اب دنیا میں کوئی رہنے کی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا میں ڈیلیور کر سکتا ہوں نا, اور جتنا میں ان باطل فرقوں کو اور شیطانی راستوں کو للکار سکتا ہوں وہ میں خود کر کے جاؤں. ویسے تو اتنے اسٹوڈنٹ پروڈیوس ہو گئے کہ وہ چلائیں گے, لیکن میں کہتا ہوں میں جتنی بیسٹ ایفرٹ پٹ کر سکتا ہوں وہ کر دوں. اس کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں ہے کہ رذیل عمر تک کوئی لٹایا جائے. نبی الاسلام بھی 61 ایئرز میں چلے گئے. 61 ایئر کوئی ایج نہیں ہے, دیکھا جائے 61 سال کوئی اتنی عمر نہیں ہے. نبی الاسلام کی داڑھی بھی کالی تھی. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے سب نبیوں سے زیادہ معجزے عطا فرمایا اسی طریق پر جو ولایت غوث آدم کو ملی ہے آپ کو سب ولیوں سے زیادہ کرامتیں عطا فرمائی گئی. اور پھر دوسرا نقطہ دیکھیے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اقدس ہے وہ کیا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام جب آپ خطاب فرماتے تھے جیسے پہلا بندہ سنتا تھا حضرت حافظ صاحب ویسے آخری بندہ سنتا تھا, ایک ایک لفظ نکرا سمجھ جاتا تھا. حضور غوث پاک کی بارگاہ اقدس میں 70 ہزار لوگ بیٹھتے تھے اور رجال الغیب الگ ہوتے تھے اور یا الگ ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود جیسے پہلا بندہ سنتا تھا ویسے آخری بندہ بھی سنا کرتا تھا. کیوں؟ حضور غوث پاک کی جو ولایت ہے یہ طریقے محمدی پر ہے. آپ کو یہ کمال عطا کی. آقا کریم علیہ السلام کے جسم پر پسینہ اقدس آئے تو خوشبوئیں ہوتی ہیں, وہی طریق غوث اعظم کو عطا کیا گیا. آپ کے جسم اقدس پر بھی پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے. آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے مکھی نہیں بیٹھتی, تو فرمایا جو میرے جد کریم کو اللہ نے فیض عطا کیا, کمال عطا کیا, اس کا پرتو جب مجھ پہ پڑا تو مکھی میرے جسم پر بھی نہیں بیٹھتی ہے. یہ طریقے محمدی پر ہیں. حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اچھا یہ دو باتیں. اب تیسری بات سنیے, حضور غوث پاک کی شان بتانی ہے نا جی, تاکہ یہ قوم دیکھے تو صحیح میرے غوث کیا ہیں. کیا بات, ایسے تو نہیں فرماتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا ان کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو ذرا دیکھو تو صحیح نا میرے غوث کی شان کیا ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں کچھ زیادہ کچھ تو نہیں کہوں گا, لیکن میرا ان سے سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور شیخ عبد القادر جیلانی کے بیچ میں کچھ تھوڑا بہت تو فرق ہوگا. ظالموں کو تھوڑا بہت فرق, کہ تھوڑا بہت بھی فرق نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شیخ عبد القادر جیلانی میں. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جو خصوصیات تھی وہی شیخ عبد القادر جیلانی میں بھی, تو فرق کیا رہ گیا؟ ایک ہی جیسا کر دیا آپ لوگوں نے. اچھا یہ باقی بات تو سائڈ پہ رہ گی, پر اس کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے, یہ ہر بات پر مجھے بتائیں میں جیل میں چلا بھی جاؤں, اس سے بڑی بات میں دنیا سے بھی چلا جاؤں, دین واٹ, کیا ہوگا؟ جو ہونا ہے the damage has been done. ڈیمیج تو ہونا تو ہو چکا, لوگوں کو سمجھ آنی تھی, کیونکہ ہم نے لوگوں کو بابوں کے ساتھ نہیں جوڑا, کتابوں کے ساتھ جوڑا. جو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حال ہی میں ٹی ایل پی کے دھرنے میں موجود جو غدہ مارچ تھا, اس میں موجود جو عام عوام شہید ہوئے, عام عوام کو قتل کیا گیا, چاہے وہ پھر پولیس میں کوئی عام آدمی تھا یا پھر اس دھرنے میں شریک کوئی عام آدمی, وہ کوئی بھی تھا, چاہے وہ ایک تھا, چاہے وہ 4 تھے, چاہے وہ 200 تھے, چاہے وہ 400 تھے, وہ جتنے بھی لوگ تھے, لیکن ایک آدمی جس کی جان بچائی جا سکے یا جس کو مار دیا جائے, تو اللہ پاک اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور جس نے ایک انسان
इंसान की जान बचाई, उसने गोया कि पूरी इंसानियत को बचाया। अब ना तो मैं TLP का कारकुन हूँ, ना मैं उनके नजरियात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन एक इंसान होने के नाते जो किसी के साथ ज्यादती हो उस के हवाले से आवाज उठानी चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि अपने घर के हालात की तरफ देखें। कोई जरूरत नहीं है किसी की गंदी सियासत की नजर होने के, किसी गंदी सियासत की भेंट चढ़ने के। आपको चाहिए कि आप अपने घर का सहारा बने, अपने बीवी बच्चों का सहारा बने, अपने माँ बाप का सहारा बने, जिनको आपकी जरूरत है, कि जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस दिन के लिए नहीं कि आप किसी की गंदी सियासत की नजर हो जाए। तो बराए मेहरबानी इस तरह की जो भी जलसे जुलूस होते हैं, कोई धरना होता है जहाँ पर आपकी जान को खतरा हो, क्योंकि ये लोग दोबारा से वहीं पर मिल बैठेंगे, इनके आपस के जो मुज़ाकरात भी हो जाएंगे और आपस के गिले शिकवे भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन किसी गरीब का बच्चा मर जाएगा, किसी बहन का भाई मर जाएगा, किसी माँ का लाडला बेटा मर, तो किसी का भी कुछ नहीं जाएगा। अपने घर के हालात की तरफ तवज्जो दीजिए, अपने घर के जो भी जिम्मेदारियां हैं उसे निभाइए। बाकी जो भी लोग शहीद हुए हैं इसमें, तो उनके लिए खुसूसी दुआ है कि अल्लाह पाक उनके हाल पर रहम फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।